بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ زرگر کے یہودی سربراہ نے گستاخانہ انداز میں جواب دیا، یا ابو قاسم، جنگ بدر نے آپ اور آپ کے پیروکاروں کو مغرور بنا دیا ہے، اور آپ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ چونکہ جنگ بدر میں مکہ والوں پر فتح پا چکے ہیں تو سب جگہ فتح آپ ہی کی ہوگی، لیکن آپ اس بات سے غافل ہیں کہ جنگ بدر میں آپ نے جن لوگوں سے مقابلہ کیا تھا وہ آپ کی اپنی قوم سے تھے۔ آپ نے ابھی یہودیوں سے مقابلہ نہیں کیا ہے جو یہ جان سکیں کہ جنگجو کیسے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل، مجازی اور بردباری سے جواب دیا کہ ہم تم لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں چونکہ مکہ میں ایک بڑی فوج آنے کی خبر گرم ہے، لہٰذا تم نہیں چاہتے کہ ہمارا ساتھ دو، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہو کہ فوج آنے پر بے طرف رہو۔ یہودیوں کو کفار مکہ سے اتنی امیدیں تھیں کہ قبیلہ زرگر کے سربراہ نے بے طرف رہنے کا بھی واضح طور پر وعدہ نہیں کیا اور کہنے لگا کہ یہ بات مسلمانوں کے برتاؤ پر منحصر ہے۔ اگر مسلمانوں کا رویہ تسلی بخش رہا تو ہم لشکر مکہ کے آنے پر بے طرف رہیں گے، لیکن ایسی صورت میں جب کہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ نرم اور مصلحت آمیز رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، تو ایک دن جب ایک نوجوان مسلمان لڑکی سناروں کے بازار سے گزر رہی تھی تو کچھ یہودی لڑکوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال کر اسے ستانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس کی بے حرمتی کرنے کی بھی کوشش کی۔ اسی دوران ایک اور یہودی قریب کی دکان سے باہر نکلا اور اس لڑکی کا دامن کھونٹے سے باندھ دیا۔ جب لڑکی نے بھاگنا چاہا تو چونکہ اس کا دامن کھونٹے سے بندھا ہوا تھا لہٰذا پھٹ گیا اور اس کے بدن کا کچھ حصہ نمایاں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی غیرت جوش میں آ گئی اور وہ آگے بڑھا اور اپنا مکہ پوری طاقت سے یہودی زرگر کے سر پر مارا۔ دوسرے آوارہ لڑکے یہودی زرگر کی حمایت میں نکل آئے اور مسلمان شخص پر حملہ آور ہو گئے اور اسے جان سے مار دیا۔ مسلمانوں نے قبیلہ زرگر یعنی قبیلہ قنیقاع سے خون بہا طلب کیا، لیکن انہوں نے خون بہا دینے سے انکار کر دیا۔ جب کوئی قبیلہ کسی کا قتل کر دے اور اس کی دیت خون بہا بھی ادا نہ کرے تو اس زمانے کے دستور کے مطابق اسے لڑائی کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے۔ مسلمانوں نے یہودیوں کے قبیلہ زرگر کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مذکورہ قبیلے کے سارے لوگ جن میں 700 جنگجو مرد بھی شامل تھے اپنے قلعہ نما مکانوں میں مورچہ بندی کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس وقت مسلمانوں سے لڑائی کا خوف نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ کی فوج ابو سفیان کی قیادت میں عنقریب مدینہ شریف پہنچنے والی ہے، لیکن انہیں اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ لڑائی وقت سے پہلے شروع ہو گئی۔ اب افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج مسلمانوں کو غیرت کب آئے گی؟ عام مسلمان کی بات نہیں، حکمرانوں کی، جن کے سامنے پوری قومیں برباد کی جا رہی ہیں، پورے ملک، پورے کے پورے شہر تباہ کر دیے گئے، کتنی بے حرمتیاں ہوئیں، کتنی بے عزتیاں ہوئیں، کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، لیکن آنکھوں پر مال و دولت کی دنیا کی جو پٹی بنی ہے وہ نہیں کھل رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم عطا فرمائے۔